جو رکوع کا یہاں پر ہے تقسیم کا معاملہ وہی زیادہ صحیح ہے، واللہ عالم۔ اب دیکھیے رنگ بالکل بدل رہا ہے، اب حضور سے خطاب ہے، قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی۔ اب یہاں سے جو کلام شروع ہو رہا ہے، ویسے تو یہ بات بڑی وزنی ہے، صاحب نے لکھی ہے کہ در حقیقت یہ جنات کا کلام بھی تو قریش کو سنوایا جا رہا ہے۔ یہ گویا کہ ان کے سامنے ایک تصویر رکھی جا رہی ہے، ایک آئینہ رکھا جا رہا ہے جس میں وہ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ان جنات کا ہے، انہوں نے قرآن سنا اور اس طرح ایمان لائے، اور ایک بدبختو تم ہو کہ سال ہا سال ہو گئے ہیں، ہمارا نبی ہلکان ہو گیا تمہیں قرآن سناتے ہوئے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اور ما زادہم الا نفورا، تمہاری نفرت میں اور فرار میں، اور تم جو ہے بھاگے چلے جا رہے ہو اور اس سے اعراض کر رہے ہو، اسی اعراض میں تمہارا جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ انہیں یہ تصویر دکھائی گئی ہے، اس آئینہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں اپنی تصویر دیکھی، تو گویا کہ یہ بھی بالواسطہ بات انہی سے ہو رہی تھی، لیکن اب حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے خطاب کیجئے، یہ جو آپ کی قوم ہے، جیسے کہ ان جنات نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس فرض منصبی پر مامور کیا گیا ہے آپ اسے ادا کیجئے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ بات وہی ہے کہ جو جنات کی نقل ہوئی تھی، آمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اے نبی وہی بات آپ کہیے، اسی جزم کے ساتھ کہیے، اسی عزم کے ساتھ کہیے، اسی پورے پختہ قوت ارادی کے ساتھ کہیے۔ یہاں در حقیقت الفاظ میں اس کے اندر وہی عزم بالجزم، جیسے کہ سورہ زمر کے آخر میں آیا ہے، وہاں ذرا دوسرا انداز ہے کہ اے لوگو قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، کیا مجھ سے بھی تم توقع رکھتے ہو، مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں پکاروں اور کسی اور کی بندگی کروں؟ تو کیا مجھ سے بھی یہ توقع تمہیں؟ یہ سارا تمہارا دباؤ اسی لیے کہ مجھے جادہ حق سے اور صراط مستقیم جو ہے توحید کی، اس سے مجھے بھی منحرف کر دو۔ تو وہی بات ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے بارے میں، نہ کوئی ضرر پہنچانے کا نہ ہدایت دینے کا۔ یہاں مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسالیب قرآن کا ایک خاص مضمون ہے، اس میں ایک اسلوب جو ہے بہت ہی عمدگی سے جو انہوں نے بیان کیا، اس کی مثالیں بار بار قرآن میں آئی ہے، یہاں میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید الفاظ کی اکانومی کے لیے کہ زیادہ الفاظ نہ آئیں، ایسا کرتا ہے کہ مقابل کے الفاظ کو حذف کر دیتا ہے، اور وہ گویا کہ سامع یا قاری جو ہے اس کی ذہانت پر چھوڑ دیتا ہے کہ ایک تصویر کا رخ دکھا دیا گیا، دوسرے کو وہ خود اپنی امیجینیشن سے، اپنے تصور سے اس کو پورا کرے۔ اس لیے کہ ضرر اور رشد یہ در حقیقت تقابل کی چیزیں نہیں ہیں، ضرر کے مقابلے میں تو نفعن آئے گا اور رشد کے مقابلے میں غین آئے گا، تو گویا کہ اصلاً یہاں پر چاروں الفاظ جو ہے وہ مراد ہیں، لیکن دو کا صرف ذکر کر کے اس کے مقابل کو چھوڑ دیا گیا کہ فل ان دی بلینک۔ ایک قاری یا سامع جو ہے اگر وہ عربی زبان کا شعور رکھتا ہے، عربی ادب کا اسے کچھ ادراک ہے، تو وہ اس خانے کو، خانہ خالی کو خود پر کرے۔ گویا کہ عبارت یہ بنے گی کہ قل انی لا املک لکم ضرا او نفعا ولا رشدا او غیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں، نہ ضرر کا نہ نفع کا، اور نہ ہدایت کا اور نہ گمراہی کا، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور قرآن مجید میں یہ آیت اور مقامات پر بھی مختلف اسلوب میں، الفاظ میں یہ مضمون آیا ہے، جن میں سے اہم ترین وہ ہے کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اس آیت کا مفہوم سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا اگر ابو طالب کی شخصیت سامنے نہ ہو، کہ سب سے زیادہ جس شخص کے بارے میں حضور کے دل میں خواہش تھی کہ ایمان لائے، چچا، پھر یہ کہ
مددگار رہے ہیں مسلسل، پروٹیکشن دی ہے مسلسل، خاندان کی پشت پناہی 10 برس تک. ورنہ تو واقعہ یہ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اور ذریعے سے بچاتا، اس کا اختیار جو ہے وہ کسی ایک ہی ذریعے تک تو محدود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ذریعہ اختیار ہوا، ورنہ تکہ بوٹی کرنے کے لیے پھر پڑتے ہو. جو چیز انہیں روکے ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، بنو ہاشم جو ہے پشت پناہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مقاقعہ ہوا ہے 3 برس کا شیب بنی ہاشم کے اندر، محاصرے کے اندر، تو پورا خاندان بنو ہاشم تھا. یہ نہیں تھا کہ صرف اہل ایمان ہو، بلکہ تمام خاندان بنی ہاشم، اس لیے کہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، ساتھ چھوڑ نہیں رہے تھے. قریش کے سرداروں کا تقاضا یہی تھا ابو طالب سے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، ہم جانے یہ جانے، لیکن یہ کہ انہوں نے آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑا احسان ہے ہم سب کی گردنوں پر ابو طالب کا. لیکن اب آپ خود سوچئے کہ ہم اگر یہ احساس کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس کس درجے کا ہوگا، اور کتنی خواہش تھی آپ کے دل میں کہ میرے یہ چچا جو ہے کلمہ شہادت ادا کیے بغیر دنیا سے نہ جائے. آخری وقت تک روایات یہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے یہ کلمہ شہادت، تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں. بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا. تو یہ اگر واقعہ ذہن میں ہے تو آیت سمجھ میں آئے گی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو وہی بات ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، مجھے کوئی اختیار نہیں. اب اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ تنگ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اے محمد تم سچے ہو تو ہم نے تمہیں جھٹلا دیا، لے آؤ پھر عذاب جس کی کہ ہمیں خبر دے رہے. کہاں رکا ہوا ہے وہ عذاب؟ کہاں وہ جہاز لنگر انداز ہو گیا جو آ ہی نہیں رہا؟ تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، اتنا عرصہ تمہیں ہو گیا، ہم نے کہہ دیا ہمیں نہیں قبول تمہاری بات، ہم نے انکار کر دیا، اب وہ لے آؤ دا. اس کے بارے میں ویسے تو یہ کہ سال سائل بعذاب واقع، وہ بھی اس آیت کو بھی اس کے حوالے سے اچھی طرح سمجھیے. لا عملے کو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ عذاب آ چکا ہوتا، وہ میرے اختیار میں ہے نہیں، اس کا فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے، آگے چل کر آئے گا. ان ادری، کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کب آئے گا. اس کا فیصلے کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے وقت کی تعیین بھی اس کے ہاتھ میں ہے. آگے آئے گا کہ میرا تو فرض منصبی کچھ اور ہے، وہ میں ادا کر رہا ہوں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اصل میں مقام نبوت اور رسالت کو قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے سمجھنا چاہیے. میں نے جیسے کہ پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، مسلمانوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ جو مقام عبدیت ہے اور مقام بندگی، اس سے اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک معبود کی حیثیت دے دی ہے، اور اس کے اندر دیوانہ بکار خیش ہوشیار سپر نیچرل بنا کر، اور معبود کی حیثیت سے مدح کی جا سکتی ہے، معبود کی تعریف کی جا سکتی ہے، ثنا کی جا سکتی ہے. معبود جو ہے اس کا اتباع نہیں کیا جا سکتا. خدا کی تو حمد ہو سکتی ہے، ثنا ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے، گڑ گڑایا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے، مناجات کی جا سکتی ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گی؟ لہذا پیروی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. جو اصل حقیقت ہے اس کو قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے؟ نبی کہہ دیجئے میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. ذرا سا وہ جملہ نکل گیا ہے غزوہ احد میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. فوراً پکڑ آ گئی ہے، نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ آیا انہیں عذاب دے، عذاب کے مستحق یہ ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت دے دے، ہم ان کی توبہ قبول کر لیں، توبہ کی توفیق دیں. اور اس میں بھی اس آیت کے بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کا جو اصل مفہوم ہے جب تک کہ خالد ابن ولید کی شخصیت سامنے نہ ہو، کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اس کے سب سے بڑے عالم اسباب میں اس کا سبب حضرت خالد بنے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، رسالے کے پر وہی کمانڈر تھے. انہوں نے چکر دیا ہے کوہ احد کا، اور آ کر وہاں جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے وہاں سے حملہ کیا، اور پھر وہ 70 صحابہ شہید ہوئے. لیکن وہی خالد ہے جو ایمان لائے، اور وہی خالد ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، تب در حقیقت وہ صحیح مقام متوازن سامنے آئے گا جس سے اتباع کا جذبہ ابھرے گا.
کہ ہاں پیروی کرے اللہ کے رسول کی. اور ویسے یہ کہ ہر سیرت کی تقریر کا عنوان تو وہ آیت بن جاتی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. لیکن اتباع کے معنی کیا ہے، اتباع کے تقاضے کیا ہیں، اس پر تو غور کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ. کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز نہیں بچا سکے گا کوئی بھی اللہ سے، اللہ کے پکڑ سے. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور مجھے ہرگز کوئی اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں مل سکے گی. رسول کا بھی حال یہ ہے. وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ رحمت خداوندی کی دستگیری نہ کرے. اور کسی پوچھنے والے نے بڑی ہمت کر کے صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال کر لیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی محتاج ہوں اللہ کی رحمت. تو یہاں جو معاملہ آ رہا ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے. انی لن یجیرنی من اللہ احد، یہ اجارہ یجیرو پناہ دینا، بچا لینا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا. تو وہی لفظ ہے لن یجیرنی من اللہ، کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ سے. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور کہیں میں نہیں پاؤں گا کوئی جگہ سر چھپانے کی. یہ لحد کہتے ہیں ٹیڑھی جگہ کو. یہ لحد جو ہماری قبریں بنتی ہے، ایک تو وہ سیدھی سی ہوتی ہے اسے لحد نہیں کہتے. لحد وہ بغلی جو ہوتی ہے جس میں نیچے اتار کے پھر ایک سائڈ کے اوپر قبر ہوتی ہے، وہ لحد ہے. الحاد کے معنی بھی ہے کج راستہ اختیار کر لینا، کج روی. یلحدون فی اسمائہم، اور کوئی ایسا کونا کھدرا ہی ہوتا ہے جہاں آدمی جا کے چھپتا ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی پیچھے ہے، قاتل آپ کا تعاقب کر رہا تو کہیں ایسی جگہ پر ہی چھپیں گے. تو یہیں سے پھر اس کے اندر پناہ گاہ کا تصور پیدا ہوا کہ جو سامنے سے نظر نہ آئے. جیسے کہ لحد نظر نہیں آتی اوپر سے تو گڑھا نظر آئے گا، میت جو ہے وہ تو سائڈ پر ہے. تو اسی سے ملتحد کا لفظ ہے، وہ جگہ جہاں پر آدمی سر چھپا سکے، جا کے پناہ لے سکے، بچ سکے. تو قل لن یجیر انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کوئی پناہ کا. چنانچہ ایک دعا میں بھی آتا ہے ولا ملجا منک ولا ماوا الا الیک، اے رب تجھ سے بچنے کی کوئی جگہ اور تجھ سے کوئی پناہ گاہ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے ہی حضور میں. اس کا بڑا پیارا نقشہ میں نے ایک مرتبہ کھینچا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو ماں مارتی ہے لیکن وہ لپٹتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ کوئی اور ہو آدمی تو جو مارتا ہے اس سے بھاگتا ہے وہ، لیکن بچے کے لیے تو وہی ملجا ماوا وہی تو ہے، کہاں جائے؟ ماں مار رہی ہے لیکن وہ اور لپٹتا ہے ماں کے ساتھ. تو یہی معاملہ پروردگار، تجھ سے بچ کر جانے کی جگہ ہے کہاں سوائے تیرے ہی پاس، تیرے ہی حضور میں، تیرے ہی دامن رحمت میں، تیرے ہی دامن عفو و کرم میں، اور اس کے سوا تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں. لا ملجا منک ولا ماوا الا الیک، اے رب نہیں ہے تجھ سے کہیں پناہ کی جگہ اور کہیں جہاں پہ آدمی کوئی کسی کا سہارا ڈھونڈے مگر تیری ہی جناب نے، تیرے ہی پاس. تو قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اب اس کا ٹکڑا جو ہے اگلی آیت کے ساتھ جوڑیے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں اور اس کے پیغامات کو پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر دوں، تب بچوں گا ورنہ نہیں بچ سکوں گا. اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میرے کندھے پر ہے. میں یہ ذمہ داری ادا نہ کروں تو مجھے کون پناہ دے گا؟ ایک فرض منصبی ہے. یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے اپنی تقاریر میں، دعوتی تقاریر جو ہوتی ہیں اور شہادت حق کا تصور. سورہ اعراف کی آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. بہت بڑی ذمہ داری ہے رسول کے کندھے پر آئی ہے. پیغام پہنچا دے تو بری ہو گیا، نہ پہنچائے تو اس قوم کی گمراہی کا وبال آئے گا سر کے اوپر. تمہارے ذمہ تھا پیغام پہنچانا، تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جس کی بہت سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، جو حضرات نئے شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. پرانے ساتھیوں کو تو یہ چیزیں حفظ ہوں گی کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا ہے، ضرور کر دینا ہے ورنہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. کسی کے ہاتھ آپ نے یہ پیغام بھیجا، کام نہیں ہوا،
آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ غصے میں بھرے ہوئے بھنائے ہوئے جائیں گے اور اس کے اوپر برسیں گے کہ خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے کام نہیں کیا، تیرا نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو بتاشے کی طرح بیٹھ جائے گی کہ نہیں؟ اب کیا کہیں گے اس سے؟ کوئی حرف ملامت اس شخص سے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس کی تو ذمہ داری ہوتی ہے اگر پیغام پہنچ جاتا۔ اب آپ آئیں گے بھرے ہوئے غصے میں اس شخص کے پاس جس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا، شریف آدمی، اتنی نازک ذمہ داری تھی، میں نے تیرے سپرد کی، تو نے وہ پیغام نہیں پہنچایا، بالفرض وہ کہہ دے میں نے تو پہنچا دیا تھا، تو وہ بری۔ تو یہ ٹرائنگل ذہن میں رکھیے، پیغام بھیجنے والا، جس کے ذریعے پیغام بھیجا گیا اور جس کو بھیجا گیا، یہ تین ہے۔ پیغام بھیجنے والا اللہ ہے، جس کے ذریعے بھیجا وہ رسول ہے، جن کو بھیجا وہ ان کی امتیں ہیں، قوم ہے، لوگ ہیں، انسان ہیں۔ رسول پیغام پہنچا دے تو بڑی ذمہ داری یہی ہے، نہ پہنچائیں بالفرض تو پکڑے جائیں گے، وہ دوسرے بچیں گے۔ اب دیکھیے اس کی مثال ہے، وہ بعض حضرات شاید پسند نہ کریں اس کو، قرآن مجید نے مضامین کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک مثال رکھی ہوئی ہے۔ پیغام کے پہنچانے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے، وقت معینہ سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب جو وہ اکاؤنٹنگ کا نظام ہے، ایک طرف ڈیبٹ ہوا، دوسرا کریڈٹ ہو گیا۔ ڈیبٹ ہوا رسول کے ذمے، پکڑ لیے گئے، رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کریڈٹ مل گیا ان کو، اس قوم کو، کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ کسی قوم پر ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آنے کے بعد عذاب کے آثار شروع ہو اور پھر عذاب ٹل جائے۔ تو ڈیبٹ کا تو ایک کورسپونڈنگ کریڈٹ ہوگا لازمل، ادھر ڈیبٹ ہوا، ادھر کریڈٹ ہو گیا قوم۔ تو اگر خدا نہ خواستہ رسول کی طرف سے پہنچانے میں، اور یہ تو کچھ نہیں، اتمام حجت ہو چکا تھا، بات پہنچائی جا چکی تھی، تھوڑی سی بات یہی ہے کہ ابھی واضح اجازت نہیں آئی تھی اللہ کی اپنے قوم کو چھوڑ کر جانے کی، جیسے حضور انتظار کرتے رہے، باقی صحابہ کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن حضرت ابو بکر بیان کرتے میں پوچھتا رہا حضور اجازت آ گئی نہیں، ابھی نہیں آئی۔ اچانک ایک روز دوپہر کے وقت آپ کو دیکھا گیا کہ چلے آ رہے ہیں، اپنے کپڑا لپیٹا ہوا ہے اپنے سر کے گرد، اور آخر بتایا کہ اجازت آ گئی۔ تو اجازت جب تک، ایکسپریس پرمیشن جس کو کہا جائے گا، اس کے بغیر رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا، اسے وہی رہنا۔ تو تھوڑی سی جو ہوئی اس کے اندر کمی، اس کا کریڈٹ مل گیا اس قوم کو۔ تو اسی کو ذرا بڑھائیے، اگر بالفرض ایسی بات ہو تو پھر تو ذمہ داری بڑی سخت ہو جائے گی۔ اور یہی بات سمجھ میں آئے گی سیرت کے اس واقعے سے کہ کیا وجہ ہے جب حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لی ہے الا هل بلغت، اور پورے مجمع نے کہا، دیکھیے دو روایتیں علیحدہ آتی ہیں، ایک میں تو یہ ہے 3 الفاظ، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ایک میں 4 آئے ہیں اور بڑے پیارے ہیں، وہ تو یوں سمجھیے کہ یعنی ادب کا بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، آج پھر نوٹ کیجئے، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ صحابہ کرام تو ایک سوال حضور کرتے تھے تو اول تو جواب دیتے ہی نہیں تھے، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو سننے کے لیے آئے حاضر ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دوبارہ اگر پلٹ کر آپ پوچھتے تھے تب بہت مختصر جواب، یہ نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر شروع ہو جائے۔ یہاں بالکل برعکس ہے کہ ایک سوال کا جواب 3 یا 4 جواب دے رہے ہیں۔ الا هل بلغت، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ، رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانۃ، امانت ادا فرما دی، تو امانت ہے اللہ کی، بندوں کے لیے ہے، رسول کے پاس امانت ہے، ونصحت الامۃ، امت کا حق نصیحت ادا کر دیا، وکشفت الغمۃ، اور تاریکیوں کے پردے جو ہیں، گمراہیوں کے تاریکیاں جو ہیں ان کو چھانٹ کر اور ہدایت کا سورج جو ہے اس کو طلوع فرما دیا۔ اس کے بعد اب آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ہے اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے،
یہ در حقیقت اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، انگریزی میں یہ الفاظ جو ہے اس کی صحیح تعبیر ہے، سائی آف ریلیف۔ بہت بڑا بوجھ تھا، آج اتر گیا۔ اے اللہ یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا، میرا بوجھ اتر گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بات آئی جو اب امت کے ذمے، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میری ذمہ داری آج ختم ہوئی، وہ ذمہ داری ہے جس کا ذکر یہاں آیا ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةٍ، میرے پاس تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ I don't have any alternative. I don't have any other option. I have to do my duty. میں تو اس کے اوپر مامور ہوں، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ تم مذاق اڑاؤ، تم میری تکہ بوٹی کرنے کے جو بھی کوشش کر سکتے ہو کر لو، تمہیں جو کرنا ہے، جو بن سکے تو جو بھی کر سکتے ہو کر گزرو، لیکن مجھے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، اس لیے کہ میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تو خود اس کی پکڑ کا اندیشہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب کا، لہذا مجھے اپنا ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ بعض حضرات نے اس اللہ کا تعلق جوڑا ہے انما ادعو ربی ولا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا کے ساتھ، الا بلاغا من اللہ، اور درمیانی آیت کو انہوں نے ایک جملہ معترضہ لیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں، نہ کسی ضرر کا، نہ نفع کا، نہ رشد کا، نہ گمراہی کا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں اور اس کے پیغامات تمہیں پہنچا دوں۔ مجھے قدرت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، تو اسی بات کی حاصل۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن میرے نزدیک اس کو دور جوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں، بالکل صحیح مضمون یہاں پر جڑ رہا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرے لیے تو پناہ اگر ہے، میرے لیے عافیت اگر ہے، میری کامیابی اگر ہے، میں اگر اللہ کے پکڑ سے بچ سکتا ہوں تو ایک ہی راستہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آئی ہے میں اسے ادا کروں، اور اللہ کی طرف سے فریضہ تبلیغ کو ادا کروں، اس کے پیغامات کو پہنچانے کا حق ادا کروں۔ اب اس میں تھوڑا سا لمحہ فکری آئے ہمارے لیے بھی، اگر ہم امت محمد میں شامل ہونے کا علی صاحب الصلاۃ والسلام کوئی بھی ذوق اپنے اندر رکھتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اس احساس ذمہ داری کا کوئی لاکھواں حصہ بھی ہمارے اندر ہے، کیونکہ اب یہ ذمہ داری امت پر ہے، تمام نوع انسانی تک اس کو پہنچانا، اس کی ذمہ داری امت پر ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، باقی رہ گیا وہ کہ جو کوئی بھی معصیت اختیار کرے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو وہ انجام ہے جو تمہارا ہو کر رہے گا اگر تم میری بات کو اسی طرح رد کرتے رہے، ٹھکراتے رہے، اور تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اب یہاں تبصرہ ہو رہا ہے ان پر کہ یہ بڑے اس وقت تو بڑے غرے میں ہیں، ان کا غرور ہے، ان کا سرمایہ، ان کی دولت، ان کا اقتدار، ان کی چودراہٹ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد، یہ ابو جہل کے الفاظ آتے ہیں، دیکھو میری پارٹی، میری مجلس میں کیسے لوگ ہیں، کتنے لوگ جمع ہیں، دیکھتے نہیں؟ تمہارے پاس کون ہے؟ پھٹے حال کچھ غربا مساکین جمع ہو گئے، کیا تکابر ہے تمہارا غارت سے، کیا مقابلہ ہے؟ یہ سورہ مریم میں بھی تفصیل سے آیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کس کے پاس نفری زیادہ، کس کے پاس مال زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ کرم کس پر ہے؟ تمہارے پاس نہ سرمایہ، جو بھی کچھ ہے وہ بیوی کی دولت ہے اگر ہے بھی، تمہاری اپنی تو کوئی دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی تمہارے پاس قریش کے مناصب میں سے کوئی منصب نہیں۔ تو یہاں اب اس کا جواب دیا جا، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اس وقت تو یہ بڑے تنتنے میں ہے، لیکن جب وہ دیکھ لیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ وعدے ذہن میں رکھیے دو ہیں، رسول ہمیشہ دو وعیدیں، دو دھمکیاں، دو عذابوں کی خبر دیتے رہے۔ نمبر ایک، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی ہلاک کر دیے جاؤ گے، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ نمبر دو، اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا ہی ہے، جہنم۔
تو حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو اس روز یہ جان لیں گے اچھی طرح، حقیقت کھل جائے گی کہ کون ہے وہ کہ جو اضعف ناصرا، مددگاروں کے اعتبار سے زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، جس کے مددگار جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے، واقل عددا، اور کون ہے اپنی نفری کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے قلیل۔ یعنی در حقیقت جو صورت اس وقت ہے وہ بالکل برعکس نظر آئے گی انہیں، کہ وہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری یہ ساری طاقت اور ہمارا یہ سارا دبدبہ ہبا منصورہ ہو کر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ، وہ جیسے کہ حضرت مسیح نے ایک تمثیل دی تھی کہ وہی پتھر کے جس کو رد کر دیا گیا وہی بنیاد کا پتھر بن گیا، جنہیں سمجھا گیا بہت حقیر، وہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، دنیا میں بھی غلبہ دیا، اور آخرت میں تو جو ان کے لیے فوز و فلاح ہے اس کا کوئی ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب وہ کہتے تھے لے آئیے عذاب، کیوں آخر دیر کیوں لگ رہی ہے، کہاں رک گیا وہ؟ قل ان ادری، مجھے بالکل معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ اقریب ما توعدون، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، آیا وہ قریب آ چکی ہے شے؟ ام یجعل له ربی امدا، یا میرا رب ابھی اس کے لیے ایک مدت دراز جو ہے اور حائل کیے رکھے گا؟ ہم، مجھے نہیں پتا، میرا یہ کام ہی نہیں، میرا یہ کنسرن ہی نہیں، میرا کنسرن تو یہ پہنچاتا رہو جتنی مدت بھی ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا میں پہنچاتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا، حق بات تم تک اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا، یہ میرا مجھ سے متعلق نہیں اور مجھے معلوم نہیں۔ ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، میں نہیں جانتا کہ آیا قریب آ چکی ہے وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی دنیا کی پکڑ یا قیامت، یا یہ کہ ابھی میرا پروردگار اس میں کوئی طویل جو ہے وقفہ ابھی حائل فرمائے گا، میں نہیں جانتا۔ یہ مضمون اپنے کلائمیکس پر ہے سورہ انبیاء کے اختتام پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہی جانتا ہے جو بلند آواز سے تم کہتے ہو اس کو بھی سنتا ہے، اور جو دل میں چھپائے ہوئے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ تمہارے لیے آزمائش کی رسی اور دراز ہو، اور متاع إِلَىٰ حِين، اور ابھی کچھ عرصے کے لیے تمہیں دنیا میں رہنے بسنے اور برتنے کھانے پینے کا اللہ اور موقع دے، میں نہیں جانتا۔ اٹس نن آف مائی بزنس، یوں سمجھیے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میری ذمہ داری تو بڑی پیاری آیت ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میری ذمہ داری یہ ہے، اور یہ ہے وہ کام جو مجھے کرنا ہے، یہ میں نہ کروں تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، اور کوئی نہیں ہوگا مجھے اس کی پکڑ سے بچانے والا، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا میرے لیے کہ جس کو میں پناہ گاہ بنا سکوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہے غیب کا جاننے والا۔ اب یہاں پہ چونکہ الف لام آیا ہے، کل غیب کا جاننے والا، وہ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ نہیں مطلع فرماتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے رسولوں میں سے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو وہ پھر چلاتا ہے، معین کر دیتا ہے اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی محافظین، حفاظت کرنے والے، راصد کی جمع رصدا۔ یہ ذرا ایک ہمارے ہاں کا جو بڑا ہی ایک کنٹروورشیل سا ایشو ہے، علم غیب کا معاملہ۔ حضور کو علم غیب حاصل تھا کہ نہیں تھا، اس میں دو بالکل ایکسٹریمز ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک حلقہ وہ ہے جو غیب کی کلی نفی کرتا ہے، اور ایک اس حد تک پہنچ گیا کہ کل کا کل غیب حضور کو حاصل ہے، کل علم۔ اس میں جو درمیانی بات ہے وہ ایک تو یہ کہ میں نے جیسا کہ بارہا عرض کیا ہے کہ جب میں نے رجوع کیا ان کے ایک عالم دین سے کہ آپ کا اصل موقف کیا ہے بریلوی مکتب فکر کے ایک خاص نمایاں فرد سے،
تو انہوں نے جو بات کہی تو اس کے بعد میرا جو ہے میرے لیے تو کم سے کم اطمینان کا پورا سامان فراہم ہو گیا کہ اصل میں ان کے واعظین نعت گو ان کی باتیں اور ہیں، ان پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، اصل میں تو ان کے علماء سے بات کرنی چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں جانتے ہیں۔ حضور کا علم قدیم نہیں تھا، حادث تھا۔ حضور کا علم ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا۔ حضور کا علم لامحدود نہیں تھا، محدود تھا۔ ان 3 باتوں کے بعد اب بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف بحث برائے بحث رہ جاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ باقی یہ کہ حضور کے علم کا ہم جو ہے وہ خود حساب کتاب شروع کر دیں، اس کی لمبائی چوڑائی ناپنی شروع کر دیں تو وہ ہماری حماقت ہے، اس لیے کہ در حقیقت رسالت جو ہے وہ شیء از غیب ہے۔ اگر علم غیب میں سے کوئی حصہ نبی کو نہ ملے تو وہ نبی ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے علم غیب، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ غیب کا لفظ در حقیقت مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے، ہر شے آنے واحد میں اس کے سامنے، ماضی بھی مستقبل بھی، ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی بھی ہمارے سامنے بھی، ہماری بات بھی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور ہمارا خیال بھی جو ہمارے دل میں ہے، سب کچھ اس کے سامنے، اس کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں۔ تو غیب کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے مخلوق کے اعتبار سے، اس کے لیے جو چیز غیب ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، تب وہ نبی بنتے ہیں، ورنہ وہ نبی کیسے بنے؟ فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں، فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے، فرشتے کو اس کی اصل شکل میں بھی 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کو اصل شکل، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے، انسانی شکل میں تو حضور کے سامنے بھی آیا اور ہمیں بھی کیا پتہ کوئی جا رہا ہو اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں ہو، لیکن اصل ملکی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے 2 مرتبہ دیکھا۔ جنت کی سیر اللہ نے کرائی، دوزخ کا مشاہدہ آپ کو کرایا، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ نبیوں کو، رسولوں کو جس نوع کا یقین اللہ دینا چاہتا ہے، وہ تو یقین کی بھٹیاں ہوں گی تو ان سے یقین دوسروں تک پہنچے گا۔ اتنی یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ دوسروں تک متعدی ہو سکے، وہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کراتا ہے۔ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو ملکوت السماء والارض دکھاتے رہے، مشاہدہ کراتے رہے، تاکہ وہ پورا یقین کرنے والا بن جائے۔ تو یہ اصل میں ہے مسئلہ بہت سادہ، بہت سیدھا، لیکن بڑی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں۔ اب بعض حضرات نے عجیب ایک ڈیفینیشن کی ہے، جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے یا نبیوں سے یا رسولوں سے، وہ کہتے ہیں غیب وہ ہے جو از خود حاصل ہو بغیر اللہ کے بتائے۔ یہ کہاں سے ڈیفینیشن آ گئی، سمجھ میں نہیں آئے۔ از خود تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی کتابیں دکھاتے ہیں کہ وہ تو کوئی شے ذاتی ہے ہی نہیں، وجود ذاتی نہیں ہے، صفت کیسے ذاتی ہو جائے گی؟ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کا وجود بھی ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس وجود کے اوپر جو صفات مترتب ہوتی ہیں ثانوی درجے میں، وہ کیسے ذاتی ہو جائے گی؟ ذاتی تو علم ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں، نہ فرشتوں کا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کسی ذرے کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو وہ بات بتائی ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اللہ بتا دیتا تو پتہ چل جاتا۔ ہمیں معلوم ہے قیامت کے بارے میں اللہ نے حضور کو بھی نہیں بتایا، حدیث صاف ہے، قرآن مجید میں صراحت ہے۔ عذاب کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بتایا ہو، بعد میں بتایا ہو، اس وقت نہ بتایا ہو کب وہ عذاب آنے والا، اس لیے کہ غزوہ بدر کا تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے جو ہے بتایا ہے، جب میدان کا چکر لگا، یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں اس کا مقتل بنے گا، یہاں اس کا، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری بات آپ کو ذاتی طور پر معلوم ہو گئی، بلکہ اللہ نے جو بتایا، اللہ کے نے جو بھی آپ کو علم عطا فرمایا وہ حاصل ہو گئی۔
تو لا یظہر عالم الغیب، کل غیب کا جاننے والا تو وہی ہے، اللہ ہے۔ لا فلا یظہر علی غیبہ، وہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ظاہر نہیں بلکہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر۔ یہ اظہار کا لفظ ہے، غالب کرنا، آگاہ کر دینا۔ آگاہی بھی ایک طرح کا غلبہ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس پر غالب آ گئے، ایک علمی غلبہ ہے۔ اور اللہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ دسترس نہیں دیتا کسی کو اپنے غیب پر، الا من ارتضی بالرسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کرے اپنے رسولوں میں سے۔ اب اس میں یہ بات بھی اضافی، جتنا چاہے، جس کو جتنا چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب جب رسولوں کو وہ پسند کر لیتا ہے اور انہیں غیب کا بھی ایک حصہ دیتا ہے، دکھاتا ہے، مشاہدہ کراتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اب ان کے اوپر پہرے دار معین کر دیتا ہے۔ یسلو کو پھر وہی لفظ آ گیا، چلاتا ہے، مقرر کرتا ہے، معین کر دیتا ہے، ان کے سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ یہ وہ پہرے دار ہیں کہ جو پورا اطمینان کرتے ہیں۔ اسی پہرے داری کی وہ صورت بھی ہے جو اس کے پہلے رکوع میں آ چکی ہے، کہ جب وحی نازل ہوتی تھی کہ یہ وحی نبوت، تو یہ کہ آسمانوں پر بھی پہرے ہوتے تھے کہ کہیں شیاطین جن جو ہے وہ کہیں اس میں سے کچھ لے نہ اڑے، جا کر کسی کاہن کے کانوں میں پھونک نہ مارے، کہیں اس میں کوئی دخل نہ دے سکے۔ تو پہرے، اور انہی پہروں کا اہتمام ہوتا تھا کہ جو بھی رسالت کا فرض پہنچایا جا رہا ہے، فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، تو رسول کے لیے اس میں وہ چیز بھی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا تمہیں لوگوں سے۔ یہ جو چاہے کر دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ بچائے گا تمہیں انسانوں سے۔ اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ غیر مرئی پہرے دار ہیں جن کے ذریعے سے حضور کی تحفظ، حضور کے لیے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، کہ ایک تو وہ پہرا پورا ہے کہ جو بات آئی ہے صحیح صحیح آئے، صحیح صحیح ان کی زبان سے نکلے، صحیح صحیح لوگوں تک پہنچے، اس میں کہیں کوئی جنات جو ہے کوئی دخل اندازی نہ کر لے، کہیں اس کے اندر جو ہے غلط بات شامل نہ کر دے، پورے پہروں کا بندوبست کر لیا جاتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ یہ جو مفہوم میں لے رہا ہوں، بعض حضرات نے یہاں بھی اللہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ استثناء منقطع ہے، یہ علیحدہ جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور یہ دونوں کو جوڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہاں تو بات آ گئی مستقل اللہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا، اور یہاں اللہ جو ہے اما کے معنی میں یا لاکنہ کے معنی میں، لیکن اللہ جس کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے لیے پہلوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میرے نزدیک یہ اللہ منقطع نہیں ہے استثناء، بلکہ یہ متصل ہے، اور یہ دونوں آیتیں جڑ کر ہی صحیح مفہوم دے رہی۔ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جس کے لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت ہمارے پاس آیت موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرمانے والا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ جس کو اپنے رسولوں میں سے پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی غیب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دسترس میں نہیں رکھا ہے عام لوگوں کے، تبھی تو امتحان ہے۔ امتحان کیسے ہو اگر غیب جو ہے سب کے سامنے وہ عیاں ہو جائے اور نمایاں ہو جائے، ہمارے سامنے ہی فرشتے بھی چل پھر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہو، اور سارے جو چھپے ہوئے جو حقائق کائنات کے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے، پھر امتحان کیا رہا؟ میں نے ایک حدیث جو ہے سنائی ملتان میں بھی اور کل فیصل آباد میں بھی، مجھے پھر وہ یاد آ گئی کہ فرشتوں کے ایمان کے بارے میں حضور نے اسی وجہ سے کہا کہ ان کا ایمان تو کوئی بہت اعلیٰ ایمان نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے مشکات شریف میں آخری باب ہے، باب ثواب ہذہ الامہ، اس میں آئی کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا،
ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا غور کرو، بتاؤ، سوچو. یہ حضور کا طریق تھا، سوال کرتے تھے تاکہ قوا بیدار ہو جائے، ذہن جو ہے بیدار ہو، سوچیں لوگ، تاکہ پھر جب حضور بات بتائیں تو بالکل محفوظ ہو جائے. ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے حسین دل ربا ایمان کون سی مخلوق کا ہے؟ تو پہلی اٹیمپٹ میں جو صحابہ نے جواب دیا تو انہوں نے عرض کیا الملائک، فرشتوں کا. اس لیے مجھے یاد آئی حدیث، حضور نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. ان کا کون سا کمال ہے، کون سا تیر مارا ایمان کا؟ حقائق سامنے روشن ہے، بات سامنے ہے، قرب ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ ایمان نہ لائے، کیسے نہ لائے؟ یعنی ان کے لیے وہ امتحان کا مرحلہ ہے ہی نہیں اس طرح کا. اب دوسرا جواب انہوں نے دیا فالانبیاء، پھر نبیوں کا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لائے، وحی ان پر نازل ہوتی ہے. یہ اس میں بڑا تواضع کا پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو بھی اس وقت جو ہے وہ ایک بات سمجھانی ہے، ایک دل جوئی ہے جو امت کی کرنی ہے، اس وقت پیش نظر ہے، لہذا اس کو بھی رد کیا. اب بڑی ہمت کر کے انہوں نے کہا فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان، اس کو بھی رد کیا. وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تمہارے مابین موجود. اب یہ تین جواب رد کر کے حضور نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. بڑی اہم حدیث ہے. میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے. انہیں کچھ کتابیں ملیں گی، اوراق ملیں گے، صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی. فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں ہے. تو یہ ہے اعجب الخلق الی ایمانا، حضور نے فرمایا وہ لوگ. بہرحال اس میں دلجوئی ہے بات کے آنے والوں کی، اور ایک حوصلہ افزائی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو مراتب عالیہ ہیں ان کے دروازے بند ہو گئے، ہمت کرو. تیسری بات یہ کہ نشاندہی ہو گئی، ایمان کہاں سے ملے گا؟ اب ظاہر بات ہے حضور کے بعد ان کو تو ایمان کی بھٹی سے براہ راست حرارت ایمانی بھی حاصل ہو رہی تھی، لیکن اب جو ایمان ملے گا تو اس کی سورس یہ ہے، قرآن ہے، یؤمنون بما فیہا. اس اعتبار سے بہرحال الا من ارتضی بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ وہ خوب جان لے. اب یہاں پہ یعلم کے فاعل کی ضمیر کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، لیکن یہ کہ میں جس کے اعتبار سے جس کو کہ میں قوی سمجھتا ہوں وہی میں بات بیان کر رہا ہوں. اس کا فاعل اللہ ہے، لیکن ترجمہ جب اللہ کے حوالے سے ہم کریں گے تو ہم کہیں گے تاکہ اللہ دیکھ لے. علم تو اسے ہے، لیکن جیسے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا ان کو جو ایمان لائے اور جان کر رہے گا جو منافق ہیں. تو چونکہ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، قدیم ہے، لہذا ترجمانی جب ہم کرتے ہیں ترجمہ کریں گے اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون مومن ہے اور ظاہر کر دے گا کون منافق. اللہ ظاہر کر دے گا یا دیکھ لے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان سے تہی ہے، محروم ہے. تو یہاں پر بھی لیعلم، تاکہ ظاہر ہو جائے، تاکہ اللہ دیکھ لے، تاکہ بات مبرہن ہو جائے، تاکہ اس میں کوئی شک نہ رہ جائے، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دی اپنے رب کی تبلیغ کے جو پیغامات تھے، پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات. اس کو بھی پھر سمجھیے، ریفر کیجئے وہی واقعہ حضور کا حجۃ الوداع کا جو آپ نے گواہی لی الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اس لیے کہ رسالت کا تو مقصد ہی ہے اتمام حجت، آخری درجے میں اتمام حجت ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر پکڑ ہے اللہ کی. عذاب دنیا میں بھی آتا ہے
تو رسول کی اتمام حجت کے بعد آتا تھا، پھر میں وہ آتا ہے جب کہتا ہوں پھر غلطی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا، اس کے بارے میں جو بات ہو وہ ماضی کے صیغے سے ہونی چاہیے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب بھیجنے والے نہ تھے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ فرما دے۔ رسول آئے، حق مبرہن ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، اس کی شخصیت بے داغ ہو، اس کے اوپر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہ ہو، اس کی صداقت اور امانت کے اندر کہیں کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو، پھر وہ بات کو مبین انداز میں، واضح انداز میں، سلیس انداز میں کھول کھول کر بیان کر دے، اپنے کردار سے اس کا ایک نمونہ پیش کر دے، ہر اعتبار سے حجت قائم ہو جائے، پھر بھی نہیں مانتے تو اب اس کے مستحق ہیں کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ سارے اہتمام ہے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ دیکھ لے اور یہ بات واضح ہو جائے، علم نشرہ ہو جائے، کسی کو اشتباہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے سامنے بات آئی نہیں تھی۔ اسی کو تو سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہم تک بات پہنچی نہیں ہے، اللہ ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، اے اللہ وہ تو کلام کرتے تھے اتنی مشکل زبان میں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا رہا، اے اللہ انہوں نے تو پہلیاں بجھوائی تھیں، وہ بات ایسی نہیں تھی جو عام آدمی سمجھ سکے، لہذا کوئی عذر، کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اور مبرہن ہو جائے کہ ان کے اوپر آخری درجے میں اتمام حجت ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے یہ پہرے آسمانوں پر بھی بٹھائے جاتے ہیں کہ جنات نہ کچھ لے اڑے۔ یہ ہے مقصد کہ جب رسول تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے بھی آگے پیچھے اللہ کے جو یہ مخفی جو سول سروس ہے، اللہ کی سیکرٹ سروس جو ہے، اس کے ممبرز جو ہے، اس کے ایجنٹس جو ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے چلتے ہیں تاکہ بات صحیح ادا ہو، اس میں کہیں کوئی گھپلا جنات پیدا نہ کر دے کہ حضور نے کچھ اور کہا ہو اور لوگوں کو کچھ اور سنا دیا جائے، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں کنٹروورسی ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ واقعہ چونکہ روایات میں آیا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ پورے مجمع کے سامنے سورۃ النجم پڑھی، سورۃ النجم، اس کے آخر کے میں شیطان نے کوئی بات جو ہے شامل کر دی، اس میں آتا ہے نا کہ یہ جو لات اور عزیٰ ہے ان کے بعد تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہم لترتجا، کوئی شیاطین جن تھے جنہوں نے وہاں آواز میں آواز ملا کر اور یہ آیتیں گویا کہ معاذ اللہ، یعنی ان چیزوں کو بھی بطور آیت پڑھ دیا، لوگوں نے سمجھا، لوگوں کے سننے میں آیا کہ محمد نے کسی درجے میں ہماری ان دیویوں کو بھی مان لیا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، یہ ہے وہ بڑی اونچی ہستیاں جن کی سفارش کی امید کی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سفارش کرے گی، یہی تو جھگڑا تھا سارا۔ تو یہ کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ اب تو بس مصالحت ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ جب حضور نے سجدہ کیا، سورۃ النجم کے آخر میں سب لوگوں نے سجدہ کیا تو اس سے ایک فضا ایسی پیدا ہوئی کہ حبشہ میں جو لوگ گئے ہوئے تھے ان تک بھی خبر پہنچ گئی کہ اب تو جھگڑا ختم ہو گیا، کنٹروورسی، کانفلکٹ ختم، لہذا چلو واپس، اب دارالامن ہے۔ لیکن یہ کہ یہ واقعہ جس طور سے بیان ہوتا ہے محدثین کی اس پر جرح ہے کہ یہ بات جو ہے اس طرح نہیں ہے، اور قرآن کا یہ مقام جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر پہرا کہاں رہا؟ وہ تو گویا کہ شیاطین کو یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ حضور جب قرآن بیان کر رہے ہوں تو وہ اس کے درمیان کے اندر دخل اندازی کر کے کوئی اور چیز شامل کر دے۔ قرآن یہ کہہ رہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اور محدثین نے بھی اس پر بڑی جرح کی ہے اور اس کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ٹھہرایا۔ میں نے وہ واقعہ اس لیے سنا دیا ہے کہ اس آیت کا ایک مفہوم سامنے آ جائے کہ دوران تبلیغ بھی پہرے داروں کی ضرورت ہے، جیسے کہ دوران تنزیل پہرے داروں کی ضرورت ہے کہ جب کہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے، فرشتہ لے کر آ رہا ہے، اس وقت پہرے ہو آسمان کے اوپر، تاکہ یعنی سمائے دنیا کے نیچے، تاکہ وہ کوئی چیز اس میں شامل نہ کر دے یا اس میں سے کوئی چیز لے نہ اڑے۔ اور جب کہ حضور تبلیغ فرماتے تھے اس وقت بھی یہ پہرے دار موجود ہوتے تھے کہ کہیں شیاطین اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ کر دے یا کوئی اور اس طرح کیا جو ہے اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے۔ تو فرمایا الا من ارتضی بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ یہ بات
اظہر من الشمس ہو جائے، مبرہل ہو جائے، کھل جائے، آخری درجے میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا۔ انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جو ان کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کی پکڑ سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہی دو صفات ہیں اہم ترین، قدرت اور علم۔ تو احاطہ بما لدیہم، جو کچھ ان کے سامنے اس کا احاطہ اللہ کیے ہوئے، اس میں قدرت کی طرف اشارہ ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ کر نکلنے والا نہیں ہے، وہ تو گھیراؤ میں ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ علم کی طرف اشارہ ہے، اور ہر چیز کا اس نے احصاء کیا ہوا ہے گنتی کے اعتبار سے، کہیں وہ کوئی بھولنے والا نہیں ہے، نہ ان دشمنوں میں سے کہ کوئی جو ہے وہ بچ نکلے گا اس لیے کہ اللہ کو یاد نہیں رہا کہ کس نے کیا کیا تھا، کس وقت کیا گستاخی کی تھی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اہل ایمان ہے نہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا قربانی دی تھی اور کس نے کس وقت ہمارے دین کے لیے، ہمارے نبی کی نصرت میں کیا کچھ سختیاں جھیلی تھی۔ تمام چیز احصا کل شیء عددا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔